ہر قسم کی برائیوں کو دور کر کے اپنے قول و فعل میں یکجہتی ہم آہنگی پیدا کر کے اب اس آیت میں جو توجہ دلائی گئی ہے یہ ایسی باتیں ہیں جو اگر ہم میں موجود ہیں اور اگر ہم ان کی تبلیغ کرنے والے ہوں تو یہ ہر پاک فطرت کوئی توجہ اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف ایسی تبلیغ کی جائے جو صرف دینی مسائل پر مذہبی مسائل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو ایک دنیا دار کو بھی اپنی طرف کھینچیں گی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اخلاقی قدروں کی خواہش رکھتا ہے، اس کے اندر ایک فطرت ہے پاک جس کو جو اچھی اخلاق کو چاہتی ہے، اچھی باتوں کو چاہتی ہے، بلکہ لا مذہب اور دہریہ بھی اچھے اخلاق کو اچھا ہی کہیں گے، اچھی باتوں کو اچھا کہنے والے ہوں گے اور بری باتوں کو برا کہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اس ذمہ داری کو سمجھو اور دنیا کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکو، حقوق العباد ادا کرنے کی طرف توجہ دلاؤ اور حقوق العباد کے غصب کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کر کے ایسا عمل کرنے والوں کو توجہ دلاؤ، ان کو روکو۔ لیکن ان سب کچھ کرنے سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے اندر کے نظام کو ہم درست کریں گے تو ہماری باتوں کا بھی اثر ہوگا، اور اپنے اندر کے نظام کو درست کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت یہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی میرے ہر قول اور فعل پر نظر ہے، میرے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کو تو میں نے صرف دنیاوی اخلاق پہلے سکھاتے ہوئے نیکی اور بدی کا طریق بتانا ہے، نیکی کی تلقین کرنی ہے اور برائی کی پہچان کروا کر اس سے روکنا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت بھی کرنا ہے کہ تؤمنون باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں یہ نصیحت کرنے والے ہیں، اور اللہ پر ایمان اس وقت حقیقی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب رضاؤں اور محبتوں سے زیادہ شدید ہوگی۔ جیسا خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ وہ خیال رکھتا ہے۔ بس جب ایمان کا دعویٰ ہو تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی سب سے زیادہ مقدم ہے، اور جب خدا تعالیٰ سے محبت ہو تو اس کے احکام پر عمل بھی سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ بس جب ہم اپنے جائزے لیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ خیر امت ہونا صرف ایمان لانے کا اعلان کرنا نہیں ہے، اسی سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قدم بڑھانے سے خیر امت میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی تلقین کرنی ہوگی اور برائیوں سے دوسروں کو روکنا ہوگا، تو پھر ہم خیر امت کہلا سکتے ہیں۔
اور اس صورت میں جب ایک مومن آگے قدم بڑھائے گا، ایک حقیقی مومن سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جس بات کی میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ نیکی مجھ میں ہے؟ جس برائی سے میں روکنے جا رہا ہوں، کیا یہ برائی مجھ میں تو نہیں؟ وہ سوچے گا کہ ایک طرف تو میرا ایمان، میرا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے، اور جن سے محبت کا دعویٰ ہو ان کے سامنے تو انسان اپنے تمام حالات کو ویسے ہی ظاہر کر دیتا ہے، ہر راز کی بات پتہ لگ جاتی ہے ایک دوسرے کو۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ محبوب ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو مخفی اور ظاہر سب علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک طرف تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف میں جو تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، میں نے تو اس میں کھوٹ دیکھا ہے، یا میں کھوٹ دیکھ رہا ہوں۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے۔ بس یہ اندرونی نظام ایک حقیقی مومن کا جو اندرونی خود حفاظتی کا خود کار نظام ہے، اسے راہ راست پر لے آئے گا اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور عالم الغیب و شہادہ ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ بس ہم میں سے اگر کسی کا یہ خود حفاظتی کا خود کار نظام مؤثر نہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کا وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہر بدی، ہر معاشرتی برائی ہمیں آئینہ دکھا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آئینہ بھی اس وقت نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی دل میں تڑپ ہوگی۔ اگر یہ احساس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب نہ ہو، معاشرے اور دنیا داری کا زیادہ غلبہ ہو، تو پھر برائیوں اور اچھائیوں کے معیار بدل جاتے ہیں۔ جماعت کی بعض روایات ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفاء نے مختلف وقتوں میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو قائم کیا ہے۔ جماعت میں بعض باتوں کو جماعت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سختی بھی کی گئی اس بارے میں اور کی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک حقیقی مومن کا مقصد زندگی معروف پر عمل کرنا ہے، نیکیوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ ہی وہ نیکیوں کی تلقین کر سکتا ہے، نہ ہی برائیوں سے روک سکتا ہے۔ بس جب زمانے کے امام کے ساتھ اس لیے منسوب ہوئے کہ ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے اور خیر امت بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر دنیا داری تو چھوڑنی پڑتی ہے۔